ناظرین محترم، دنیا میں ایک ایسا شہر بھی پایا جاتا ہے جہاں کے تمام باشندے ہر وقت ننگے رہتے ہیں۔ جی ہاں، بچے، بوڑھے، عورتیں، لڑکیاں سب ننگے رہتے ہیں۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کسی افریقی ملک کی بات کر رہا ہوں یا پھر کسی جنگلی قبیلے کی جو نئی ترقی یافتہ دنیا سے واقف نہیں ہے، اس لیے آج تک پرانے طریقوں سے زندگی گزارے ہیں اور اس لیے وہ ننگے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ کسی آدیواسی طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، یہ افریقہ کے صحراؤں کے باشندے بھی نہیں، یہ بھارت کے ناگا یا جینی سادھو بھی نہیں ہیں، یہ جاہل اور ان پڑھ گنوار طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ آج کی مہذب دنیا کے باشندے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، نیز امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا کے مہذب باشندے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس شہر کا نام بھی بتائیں گے اور اس سوچ کے بارے میں کہ وہ ننگے کیوں رہتے ہیں مفید معلومات سے آگاہ کریں گے۔ کائنات ہماری سوچ سے بھی زیادہ پراسرار اور وسیع ہے۔ یہاں کہکشائیں ہیں، ان گنت انجان سورج اور سیارے ہیں۔ اس وسیع کائنات کا چھوٹا سا جز ہماری زمین، جو کہ اپنے اندر کئی کائناتیں لیے پھرتی ہے، ان رازوں پر سے پردہ اٹھائے گا۔ ڈسکور ارتھ ٹی وی۔ ناظرین محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آخر اتنے بے شرم کام میں کیوں ملوث ہیں؟ یہ نیچرزم کا نظریہ کیا ہے؟ دنیا میں پہلی بار فرانس میں 1778 عیسوی میں اس خیال نے جنم لیا کہ انسان کو فطرت پرست ہونا چاہیے۔ یہ ان انسانوں کی سوچ تھی جو شہری زندگی کی ہلچل سے عاجز آ چکے تھے اور ایک فطری زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ایسے کچھ لوگوں نے ایک فطری ماحول میں جینا شروع کیا۔ وہ پیڑوں، پودوں اور مظاہر فطرت کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ انہی میں کچھ لوگوں نے مزید فطری زندگی گزارنے کے ارادے سے ننگے رہنا شروع کر دیا۔ اس سوچ کو تو ابتدا میں کچھ خاص قبولیت نہیں حاصل ہوئی، مگر جیسے جیسے انسان زیادہ ہلچل بھری اور تناؤ سے پر زندگی گزارنے کا عادی ہوا، اسے اس زندگی سے فرار کی چاہت بھی اسی قدر زیادہ ہوتی گئی اور اس نظریے کو فروغ ملنے لگا کہ آدمی کو جانوروں کی طرح ہی ایک قدرتی ماحول میں جینا چاہیے، نیز اسے ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اسے خدا نے دنیا میں بھیجا تھا۔ اس سوچ نے نیچرزم یا نیوڈزم کو جنم دیا، اسے ہم اردو میں فطرت پرستی یا اوریانیت پرستی کہہ سکتے ہیں۔ نیچرزم کی اصطلاح پہلی بار 1778 عیسوی میں فرانس میں استعمال ہوئی۔ اب ہم آپ کو ننگوں کے شہر لیے چلتے ہیں۔ اس شہر کا نام کیپ ڈی ایج ہے، جو فرانس کے ساحلی شہر مونٹ پیلیئر کے قریب واقع ہے۔ دنیا میں اور بھی اس نوع کی جگہیں ہیں، مگر اسے دنیا کا سب سے بڑا ننگوں کا شہر قرار دیا جاتا ہے۔ کیپ ڈی ایج ساحل سمندر پر واقع ہے اور ہر سال گرمیوں میں 50,000 سے زائد سیاح یہاں آتے ہیں، جنہیں اس شہر میں داخل ہونے سے قبل ہی کپڑے اتارنے پڑتے ہیں۔ کیپ ڈی ایج میں بینک، سپر مارکیٹ، اینک ساز، ہیئر ڈریسنگ اور پوسٹ آفس جیسی دکانیں اور دفاتر موجود ہیں، اور ان تمام دکانوں اور دفاتر کا عملہ اور ان کے صارفین برہنہ ہوتے ہیں۔ یہاں ایک طرف تو لوگوں کا برہنہ رہنا لازمی قرار دیا گیا ہے اور دوسری طرف باہر سے آنے والے سیاحوں سے برہنہ حالت میں گھومنے کا مزہ لینے کے عوض 6 پاؤنڈ ٹیکس بھی وصول کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں برہنہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں قانون نہیں۔ یہاں جو شخص بھی کسی غیر سماجی رویے کا مظاہرہ کرتا ہے، اسے جیل کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اور جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ شہر 1960 عیسوی میں بسایا گیا تھا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہاں آنے والے سیاح اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے اور اسے دنیا کی بہترین جگہ قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں نیچرسٹ کتنی تعداد میں ہیں، اس متعلق کوئی ٹھوس معلومات دستیاب نہیں ہیں، البتہ انٹرنیٹ پر ان کی تعداد 40 ملین تک بتائی گئی ہے، جو مشکوک ہی لگتی ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود معلومات کے مطابق امریکہ کی 0.1% آبادی نیچرسٹ ہے۔ اس سروے کے مطابق ان میں 54% ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں، جبکہ 45% ڈیموکریٹ ہیں اور 1% آزادانہ سیاسی سوچ رکھتے ہیں۔ اوریانیت پرستوں میں جاہل اور ان پڑھ لوگ بالکل نہیں ہیں، ان میں بیشتر افراد بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ یہ قانون ساز ہیں، قانون داں ہیں، جج ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، سرکاری آفیسر، الیکٹریشین، پلمبر اور ٹرک ڈرائیور بھی ہیں۔ دوستو، اوریانیت پرستوں کے عقائد تو عجیب و غریب ہیں ہی، ساتھ میں ان کی منطق اور دلائل بھی عجیب ہیں۔ نیچرزم یا نیوڈزم کے ماننے والے عام طور پر عیسائی ہوتے ہیں، مگر ان میں 1-8% یہودی بھی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ انسان اس دنیا میں ننگا آتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا، لہذا انسان کی فطری حالت یہی ہے، اسے اسی حالت میں ہونا چاہیے۔ آدم و حوا کو اللہ نے ننگا پیدا کیا اور انہیں اسی حالت میں زمین پر اتارا۔ اسی طرح عیسیٰ کو جب سولی دی گئی تو وہ بے لباس تھے، نیز جب وہ دوبارہ اپنی قبر سے زندہ ہو کر باہر آئے تو اپنا کفن قبر میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ ننگے رہنے والے ان لوگوں کی دلیل ہے، عیسائیت کے ابتدائی 1000 برس تک لوگ
چرچ میں بھر نہ جاتے تھے۔ لہذا عیسائی دھرم کے ماننے والوں کی اصلی حالت یہی ہے، اور تعجب اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عیسائی ننگا رہتا ہے، بلکہ تعجب اس میں ہونا چاہیے کہ ایک عیسائی کپڑے پہنتا ہے۔ یہ فرقہ کرسمس سے ایک دن پہلے خاص طور پر جمع ہوتا ہے اور اپنی عریانیت کی فضیلت میں تقریریں کرتا ہے۔ اس فرقے کا ماننا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی عزت اس کے لباس کے بنیاد پر کرتا ہے، مگر یہ غلط ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کا احترام اس کی شخصیت اور انسانیت کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ عریانیت پرستی انسان کو انسان کے احترام کرنا سکھاتی ہے، نہ کہ اس کے لباس کا۔ تو دوستو، یہ تھے ننگوں کے شہر کے بارے میں کچھ حقائق۔ آپ کے خیال میں عریانیت پرستوں کے دلائل میں کتنا دم ہے؟ کیا انسان کو شہری ہلچل اور پریشانیوں سے بھاگ کر نیچرزم اختیار کر لینا چاہیے؟ کیا اسے بے لباس ہو کر جنگلوں میں رہنا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔